پھر آخری اشرا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے سہولت کے لیے ایک رات رکھی ہے جس کا نام ہے شب قدر، قدر کی رات، عزت والی رات، اندازہ کی رات۔ فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ سورۃ القدر ہے اور اس کی شان نزول میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امم سابقہ میں سے عابدین کا ذکر فرمایا، یا انبیاء اکرام میں سے 4 نبیوں کا ذکر فرمایا، حضرت زکریا، حضرت ایوب، حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ان کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ انہوں نے دن رات اللہ کی عبادت کی ہے، کبھی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کی، اور ان کی عمریں بھی لمبی لمبی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی عمریں بھی زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک زندگی گزاری، اور لوگوں کو بھی زندگیاں اسی طرح تھی، کسی کی 500 سال، کسی کی 600 سال، 700 سال، 1000 سال تک بھی عمریں لوگوں نے گزاری۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ان کی زندگیاں لمبی تھی تو ان کو عبادت کرنے کا موقع زیادہ مل گیا ہوگا۔ جس کی زندگی لمبی ہوگی اس کی عبادتیں بھی زیادہ ہوں گی، اس کے روزے تعداد میں زیادہ ہوں گے، نمازیں تعداد میں زیادہ ہوں گی، تسبیح و تحلیل بھی زیادہ ہوں گے۔ پریشان ہوئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر تو وہ ہمیں جیت گئے، وہ تو پہلے ہم سے جنت میں جائیں گے۔ اندازہ لگائے صحابہ کرام کو حسرت ہو گئی کہ ہم کم عبادت کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے عمریں چھوٹی ہے تو عبادت بھی کم، اللہ کے فرمان برداری کے لمحات کم، عبادت کرنے کے اوقات کم ہو جائیں گے۔ پریشان ہو، کتنی پیاری جماعت ہے، اس کی پریشانی کو رب نے برداشت نہیں کی۔ حالانکہ برداشت کے حوالے سے دیکھے ساری دنیا گناہ کر دے اللہ کو کچھ نہیں ہوتا، برداشت کر لیتا ہے۔ ساری کائنات نافرمان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی شان میں کمی نہیں آئے گی، برداشت کر لیتا ہے۔ کتنی پیاری جماعت ہے، صرف یہ خیال آیا کہ وہ عبادت سے ہم سے بڑھ جائیں گے تو رب نے برداشت نہیں کیا۔ جبرائیل کو بھیج دیا، اڑتا ہوا آیا پیغمبر کے پاس، میرے محبوب تیرے یار پریشان ہیں، صحابہ اکرام پریشان ہیں، یہ جماعت اس وجہ سے پریشان ہے کہ ان کے عبادت کی لمحات کم ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قدر کی رات اتار دی، بڑی عزت والی ہے، قدر ہے اس۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، میرے پیغمبر تجھے کیا پتا کہ یہ قدر کی رات کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ اکرام کی پریشانی کو رب نے برداشت نہیں کی، اس سے اس کی عزت اور عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے آدمی۔ پھر یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یاد رکھنا یہ عرب کا کلام ہے، خیر کا لفظ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اس میں تفضیل کا لفظ ہے۔ یہ تھوڑے سے فاصلہ کے لیے اور تھوڑے سے فرق کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بس 19-20 کا فرق ہے، نہیں، خیر من الف شہر، اتنا بڑا فرق اور اتنا بڑا فاصلہ ہو جتنا زمین و آسمان ہے، پھر خیر من الف شہر۔ پھر یہ ترجمہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، یہ ترجمہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، بلکہ ترجمہ اس طرح بنتا ہے کہ 1000 مہینوں سے کہیں گنا بڑھ کر۔ کتنا زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا بیان نہیں ہے، جس کی وجہ سے نہ کوئی عالم بتا سکتا ہے، نہ کوئی خطیب بتا سکتا ہے، نہ کوئی کتب بتا سکتا ہے، نہ کوئی ابدال بتا سکتا ہے۔ کتنا ہے وہ رب جانتا ہے۔
میرے اور آپ کے اندازے سے بہت بڑھ کر، اس لیے کہ صحابہ اکرام کی پریشانیاں اتنی بڑھ گئی تو دیا بھی رب نے اتنا کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنا دے گا اللہ۔ دیا تو صحیح مگر متعین طور پر نہیں دیا، اس وجہ سے کہ جب متعین طور پر دے دیتا اللہ تبارک و تعالی، صحابہ اکرام تو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے، لیکن میں اور آپ پھر بڑے ناقدر اور ناشکر ہوتے، اس لیے کہ ہمیں تو کسی چیز کی قدر ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی فرماتے کہ بس ہر سال 27 کو شب قدر ہے، پھر ہم سارا مہینہ عبادت نہ کرتے، بس شب قدر کو جاگ جائیں گے بس، کیونکہ دے دیا اسے، نہ پھر تلاوت کرنے کی ضرورت ہوتی، نہ تسبیح و تحلیل پڑھنے کی ضرورت ہوتی، جتنے گناہ ہو گئے خیر ہے، پھر رات کو 27 سے رات کو پھر جاگ جائیں گے یا 31 کو جاگ جائیں گے، نہ قدری ہوتی۔ اور یہ بھی نقصان ہوتا اگر وہ رات متعین ہوتی، کوئی اسی رات میں مریض ہوتا، پھر اس کے لیے تو پھر سارا سال حسرت کا رہتا اگر اس کو شعور ہوتا، اور اگر کوئی اسی رات میں سفر میں ہوتا، عبادت نہ کر سکتا، پھر کیا ہوتا؟ اس وجہ سے رب نے موقع دے دیا، متعین نہیں کیا، فرمایا اتنا تو بتا دیتا ہوں کہ آخری عشرہ میں، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 اور 29 ہے، متعین کر لیتا تو پھر ہم ناقدر ہوتے، ناشکر ہوتے۔ پھر ہمارے زمانے کی ناقدری اور ناشکری، ہمیں تو اپنے کلمہ کا بھی شکر نہیں ہے، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ کلمہ بھی ہمیں صحیح طریقے سے نہیں آتا ہے، اتنے ناشکر، اس لیے کہ یہ مٹھی میں ہمیں ملا ہے، والدہ نے گود میں ہمیں پڑھایا ہے،